میرا سوال شامی صاحب آپ کی خدمت میں یہی ہے، کیونکہ اس مخمصے کا شکار تھی لیگ کی قیادت بھی اور سپورٹرز بھی کہ کیا مفاہمت کرنی ہے مزاحمت کرنی ہے، تو انہوں نے کہا نہ مزاحمت نہ مفاہمت، شفاف انتخاب چاہیے، مگر کیسے؟ یہ تو خود انہیں بتانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، گو کہ آپ نے پچھلے ہفتے انہیں مشورہ دیا تھا بڑا کہ پی ڈی ایم جو ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بتائے کہ شفاف انتخابات کیسے ہوں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ جب بھی پاکستان میں کوئی اتحاد بنا ہے یا کوئی تحریک چلی ہے، ہمیشہ ایک چارٹر آف ڈیمانڈ آتا ہے، اغراض و مقاصد تو طے کیے جاتے ہیں، ایک مطالبات جو ہیں ان کا ایک چارٹر ہوتا ہے پیش کی جو جاتی ہے۔ پیش کیا جاتا ہے اور مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ان کو تسلیم کیا جائے۔ تو آج جو شہباز شریف صاحب نے بات کی ہے وہ اصولی طور پر تو درست ہے کہ اگر آپ انتخابات میں حصہ لینے جا رہے ہیں تو پھر مفاہمت کیا ہے، مزاحمت کیا ہے، یہ تو ایک طرف رکھ دیں نا۔ انتخابات منصفانہ ہونے چاہیے، آزادانہ ہونے چاہیے، ٹھیک، اور ایسے ہونے چاہیے جن کے نتیجے پر تمام جماعتیں متفق ہو جائیں، اگرچہ بہت مشکل بات ہے۔ صحیح، آج تک تو ایسا ہوا نہیں۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم یا شہباز شریف صاحب اور وہاں ایک نقطہ وار مطالبات رکھ دیں کہ منصفانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے ان اقدامات کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ پھر آگے پیش رفت ہو سکے۔ ابھی تو آپ دیکھیے کہ جو الیکشن ایکٹ بنا تھا اس میں ساری جماعتیں سر جوڑ کر بیٹھی، انہوں نے ایک اتفاق رائے سے الیکشن ایکٹ بنا لیا، اس میں الیکشن کمیشن کے اختیارات بھی واضح کر دیے، ان میں وسعت دے دی۔ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو بھی پھر آپ دیکھیں اس سے پہلے اس پہ اتفاق ہو چکا تھا کہ الیکشن کمیشن کو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اتفاق رائے کے ذریعے سے قائم ہونا چاہیے۔ پھر یہ بھی ہوا کہ اسے صرف عدلیہ کے لیے مخصوص نہیں کرنا چاہیے، یعنی چیف الیکشن کمشنر کوئی انتظامی افسر بھی ہو سکتا ہے، کوئی ریٹائرڈ جنرل بھی ہو سکتا ہے، کوئی سول سوسائٹی کا نمائندہ بھی ہو سکتا ہے، عدلیہ کے لیے خاص نہ کیا جائے۔ وہ بھی منظور ہو گیا۔ اب اس وقت جو راجہ سکندر سلطان ہیں وہ بیوروکریسی سے ان کا تعلق ہے، نہ وہ جج ہیں نہ فوجی افسر ہیں۔ اب اس میں 2 ممبران کی نشست خالی تھی تو وزیر اعظم نے خط لکھا تھا، فواد چوہدری ٹویٹ کا ایک تصدیق بھی کیا تھا اپوزیشن لیڈر سے کنسلٹیشن کے لیے کہ آپ نام تجویز کیجئے، یہ میرے نام ہے۔ آج ایک اور خبر بھی چلی کہ غالباً ای وی ایم مشین کے اوپر بھی وزیر اعظم نے خط لکھا ہے، تو فواد صاحب سے میری گفتگو ہوئی تھی تھوڑی دیر پہلے، تو انہوں نے اس کی تردید کی ہے کہ خط جو لکھا ہے وہ ممبران کی تقرری کے لکھا ہے، ای وی ایم مشین کے اوپر ابھی ایسی پیش رفت۔ ای وی ایم مشین جو ہے اس کے بارے میں تو فیصلہ کرنا ہے الیکشن کمیشن کو، اور وہ اس کو ابھی مشین کا جائزہ لے رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے ترجمان نے کہا ہے کہ اگر ہم مطمئن ہو گئے اور سارے فریقین جو ہیں ان کو اعتماد میں لینے میں کامیاب ہو گئے تو اس کو مشین کو اڈاپٹ کر لیں گے۔ لیکن یہ تو ایک جز ہے نا، مشین ہو یا نہ ہو، الیکشن جو ہے ان کا غیر متنازع ہونا ایک اور بات ہے۔ تو اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو کچھ پہلے مطالبات ہوتے رہے، ایک زمانہ تھا ایوب خان کے دور میں مطالبہ کیا گیا کہ الیکشن عدلیہ کے زیر تمام ہونے چاہیے، الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ ریٹائرڈ جج ہونا چاہیے، وہ جج بھی مقرر ہو گئے۔ پھر کہا کہ نہیں انتظامی افسروں پر بھی کھول دیں، وہ بھی ہو گیا۔ تو ہر دور میں مختلف تقاضے ہوتے۔ پھر کہا ایک کہا فوج لگانی چاہیے، لگی، وہ لگ گئی۔ اب فوج لگ گئی، اس سے بھی شکایات پیدا ہو گئی۔ تو بھائی بات یہ ہے سب ہنسی ہیں زاہدوں کو ناپسند، اب کوئی حور چاہیے ان کے لیے۔ صحیح، یہ آپ بتائیں، یہ بتانا چاہیے۔ اپوزیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ تجویز کرے کیا اقدامات لیے جانے چاہیے، کیا قانون میں تبدیلی ہونی چاہیے، تو اس کی تسلی ہوگی کہ انتخابات جو ہیں وہ آزادانہ ہو گئے۔ اسی سے جڑا دوسرا نقطہ ہے جو حضرت مولانا فرما رہے ہیں کہ انقلاب برپا کرنا لازم ہے، اٹھو اسلام آباد کی جانب چلتے ہیں، اس حکومت کو گرانا ہے، وہ کس بنیاد پہ جا رہے ہیں؟ اور کیا انقلاب کی یا مارچ کی کال ان حالات میں، جبکہ 1.5 سال رہ گیا الیکشن کی کیمپین میں،
یہ درست ٹائمنگ ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا کا یہ پہلا تجربہ نہیں ہے، مارچ اس سے پہلے بھی وہ لانگ مارچ کر چکے ہیں اور لانگ مارچ کے ذریعے سے انقلاب برپا کرنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد چند مبینہ وعدے جن کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے، چودھری شجاعت حسین کو کچھ معلوم ہوگا یا چودھری پرویز الہی کو معلوم ہوگا، ان وعدوں کو ان کے کھلونے لے کر وہ ڈسپرس ہو گئے تھے اور کسی دوسری جماعت نے خاموش رہے، ان کو سپورٹ نہیں کیا تھا۔ اب مولانا جو ہے وہ پی ڈی ایم، اب جو پی ڈی ایم رہ گئی ہے پیپلز پارٹی کے بغیر، بلاول نے بڑی تنقید کی وہ بات کے بغیر، جی اب اس کے بارے میں مولانا کہتے ہیں ہم لانگ مارچ کریں گے، لانگ مارچ کر کے انقلاب برپا کریں گے۔ لانگ مارچ سے انقلاب کیسے برپا ہوگا یہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ اگر یہ عمران خان صاحب جو تھے جب 2014 میں انہوں نے دھرنا دیا تھا تب بھی اور طاہر القادری صاحب کے ساتھ مل کے لانگ مارچ کر رہے تھے اسلام آباد کی طرف، وہ بھی اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ ہم نے بساط ادب ان سے بھی عرض کیا تھا کہ حضور حکومت جو ہے وہ تو ووٹ کے ذریعے آنی چاہیے اور ووٹ کے ذریعے جانی چاہیے۔ تو مولانا اگر یہ کہیں کہ ہم نئے انتخابات جو ہے ان کی تاریخ لینا چاہتے ہیں تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ ایسا جملہ تو سننے میں نہیں آتا۔ تو یہ دھرنے کے ذریعے سے، لانگ مارچ کے ذریعے سے سہیل وڑائچ صاحب بھی جوائن کرنے لگے شہر میں، جی شہر اسلام آباد جو ہے اس میں کوئی 10,000 20,000 30,000 50,000 چلیے 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ کتنے بھی جمع کر پھر کیا ہو جائے گا؟ جمع کر کے ایک کانسٹیٹوئنسی جو ہے اس کے ووٹرز جو ہیں وہ 3 لاکھ ہوتے ہیں 4 لاکھ ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو یکجا کر دیں گے اسلام آباد میں تو کیسے انقلاب آئے گا اس سے؟ یہ بات سمجھانے کی ہے۔ مولانا اس پہ ہماری رہنمائی فرمائیں، چشمے میں روشن دل میں شاد۔ اب اس سے پہلے کہ سہیل وڑائچ صاحب سے بات کریں، ذرا دیکھیے کہ شیخ رشید کا رد عمل کیا تھا، کیونکہ اپنے رد عمل میں انہوں نے ایک پیش گوئی بھی کی ہے، میرے نزدیک بڑی اہمیت کی حامل پیش گوئی ہے، اور دوسرا جو بلاول بھٹو نے جو تنقید کی ہے وہ بھی دیکھیے۔ پاکستان بین الاقوامی سیاست کا محور بننا جا رہا ہے اور یہ لاری اڈا کھیل رہے ہیں۔ ان کی شکلیں دیکھیں۔ خاص طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، آپ بہت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور آج اپوزیشن کو کہتا ہوں بڑے شوق سے مارچ کریں۔ آپ تو ہمیں پچھلے دسمبر میں السلام علیکم کہہ چکے تھے، آپ ہمارا استعفیٰ لینے آ رہے تھے، آپ پھنس جائیں گے، آپ دیوار سے پیچھے دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اور آپ لاری اڈا کھیل رہے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں، جناب آئیں۔ پھر آپ کے ساتھ جو ہے قانون اور آئین کے تحت وہ سلوک ہوگا جس کے آپ مستحق ہیں۔ مجھے امید ہے کہ نیب کے کیسز اپوزیشن کے 2 سال میں الیکشن سے پہلے حل ہوں۔ یہ نیب کا اور لانگ مارچ کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ یہ تو شیخ صاحب بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ نیب کو حکومت استعمال کر رہی ہے، درست بات ہے؟ شیخ صاحب مجھے امید ہے، امید کرنی چاہیے۔ شیخ صاحب جو ہے یہ جب تحریک کہیں چلتی ہے، جب بھٹو صاحب کے خلاف تحریک چلی تھی ان کے وزیر بھی ایسی باتیں کر رہے تھے۔ وہ چودھری استدار محمد صاحب نے بڑی تفصیل لکھی ہے ان کے وزیروں کے رد عمل کی، میں ان کی کتاب لے آؤں گا کل، آپ کو کچھ اقتباسات سناؤں گا، چلیں بڑا محظوظ ہوں گے۔ نہیں، لازمی ہم ناظرین تک شیئر کریں گے۔